الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک نئے وکیل کو کن کن چیزوں پہ عبور حاصل ہونا ضروری ہے، تو اس میں جو ضرورت پڑی اس کے بعد وہ ہم لوگوں نے وہاں سے 15 سے 20 ٹاپکس ایسے بتائے تھے کہ جن پہ ایک نئے وکیل کو عبور ہونا ضروری ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ان میں سے سب سے پہلا ٹاپک ایف آئی آر، کہ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ ایک نئے وکیل کو ایف آئی آر کا لکھنا آنا اور ایک نئے وکیل کو ایف آئی آر کا پڑھنا آنا بہت ضروری ہے، کہ ایف آئی آر بنانی کیسے ہے اور ایف آئی آر پڑھنی کیسے ہے۔ اس کے لیے میں آج صرف جو بات کروں گا وہ ایف آئی آر پہ ہم بات کریں گے۔ تو ایف آئی آر میں 8 سے 9 چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ایف آئی آر میں 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو انگریڈینٹس ہیں ایف آئی آر کے، کہ 9 انگریڈینٹس ایف آئی آر کے جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، کمپلسری ہیں، اور ان میں سے باقی 6 سے زائد ایسے انگریڈینٹس ہیں جو آپشنل ہیں، ان کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ لیکن ایف آئی آر چاک کرنے کے لیے ان چیزوں کا جو 8 کمپلسری چیزیں ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں ایف آئی آر چاک کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ صرف بتاتا چلوں کہ جیسے اچانک آپ کو کال آ جاتی ہے، ایون کہ رات کی کسی پہر میں آپ کو کال آ جاتی ہے اور کوئی ریلیٹیو دوست جاننے والا وہ بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ وقوع ہو گیا ہے، یہ اکرنس ہمارے ساتھ ہو گئی ہے، تو اس اکرنس کو بہتر طریقے سے آپ اسی وقت ہینڈل کر سکیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اپلیکیشن کیسے بنانی ہے۔ ایک ایف آئی آر کا سارا دار و مدار اپلیکیشن استغاثے پہ ہوتا ہے کہ استغاثہ کیسے بنانا ہے۔ اب وہ استغاثہ بنانے کے لیے آپ کے ذہن میں ان 9 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ استغاثہ مرتب کر پائیں گے یا اپلیکیشن لکھ پائیں گے۔ تو اس کے لیے جیسے ہی آپ کو کال آتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ اکرنس ہو گئی ہے یا یہ آفینس ہمارے ساتھ کمٹ ہو گیا ہے، تو آپ ساری ڈیٹیلز جو ان میں سے لیتے ہیں، ان ڈیٹیل میں سے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ایف آئی آر کو لکھنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ڈیٹ اور ٹائم آف اکرنس کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقت کیا تھا اور ڈیٹ کیا تھی وقوع کی۔ اب اس میں ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی وقت کا ذکر کریں تو تقریباً لازمی لکھیں، آپ نے ایگزیکٹ ٹائم نہیں لکھنا۔ تقریباً میں تھوڑا بہت جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ کور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کے ساتھ بھی اکرنس ہوتی ہے، کوئی واردات ہو جاتی ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے اور وہ ایگزیکٹ ٹائم سم ٹائمز نہیں بتا سکتے، اور تھوڑا بہت ٹائم جب تقریباً میں آتے ہیں تو اس میں کور ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی ٹائم کا لکھنا لگیں تو آپ لازمی تقریباً کا مینشن کریں وہاں پہ۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹ وقت کیا تھا، کیونکہ آپ کا وقت جو ہے کرمنل پریکٹس میں ڈیلے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈیلے آپ کے کیس کو سم ٹائمز فیٹل کر دیتا ہے۔ ڈیلے جو ہوتا ہے وہ کنسلٹیشن اور ڈیلیبریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ڈیلے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ تھانے سے فاصلہ کتنا تھا اور ہاسپٹل سے فاصلہ کتنا تھا، اور اس میں کیا نیچرل ٹائم لگا یا ان نیچرل ٹائم لگا۔ جیسے کہ تھانے سے فاصلہ تھا 5 یا 7 کلومیٹر کا، تو 5 یا 7 کلومیٹر میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ پرومپٹلی لاج ایف آئی آر کی بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے، اس لیے ٹائم کا مینشن کرنا درخواست میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ آپ نے ذہن میں رکھی کہ ٹائم کو تقریباً کے ساتھ لکھا۔ اس کے بعد جب آپ اپلیکیشن لکھنا شروع کرتے ہیں کسی بھی ایف آئی آر کے لیے، تو اپلیکیشن لکھنے سے پہلے آپ انٹروڈکشن دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ میں کون ہوں، جو اپلیکینٹ ہے، جو انفارمر ہے۔ اب اس کے لیے لازمی نہیں کہ کمپلیننٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بندہ بھی انفارم کرے گا کمپلیننٹ وہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ جا رہے ہیں، اچانک آپ کو پتہ چلا کہ ایک جگہ ایک بندہ بھی ہوش پڑا ہے، آپ نے فوراً 15 پہ کال کر دی، اس وقت آپ انفارمر ہو گئے، آپ کمپلیننٹ ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ بندہ ہوش میں آئے گا تو جو اس کے ساتھ اکرنس ہوئی ہے، تو اس کے بعد وہ آپ کی فوٹنگ میں چلا جائے گا، آپ صرف انفارمر ہو جائیں گے۔ تو اس میں اپنا تعارف کرانا اپلیکیشن میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مخاطب کیا جاتا ہے کہ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، اب تھانہ جو بھی اس کی حدود ہوگی اس کے مطابق آپ لکھ دیں گے۔ آپ کو جیسے ہی کسی کی کال آئی کہ ہمیں یہ ایشو ہو گیا، تو اس سے ڈیٹیل لے کے وہاں ہی اپلیکیشن لکھیں، اور آج کا لیٹسٹ دور ہے، لکھ کے اسے واٹس ایپ کر دیں، ایک اٹینٹیو اپلیکیشن انہیں لکھ دیں
پھر اس میں ایڈٹ وہ کرتے رہیں گے. اس میں سب سے پہلے اوپر جو لکھنا ہوتا ہے وہ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ سو اینڈ سو، وہ آگے جو بھی ہوگا کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے بعد اس سے نیچے آپ انٹروڈکشن دیں گے. عام طور پہ جو لکھا جاتا ہے سائل حسب سیل عرض پرداز ہے، یہ روٹین کا جملہ نہ بھی آئے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، تو کوشش کریں کہ سائل کی جگہ درخواست گزار کا لفظ استعمال کریں، وہ زیادہ ریزنیبل ہے سائل کے بنسبت. یہ لفظ جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو سائل یا درخواست گزار حسب ذیل عرض گزار ہے. اب اس کے بعد آپ اپنا انٹروڈکشن دیں، جو بھی انفارمر ہے اس کا انٹروڈکشن دیں گے کہ میں مسٹر اے، میری جاب جو ہے وہ میں یہ کام کرتا ہوں، میری عمر یہ ہے اور میری قوم یہ ہے. اپنا وہاں پہ ان 3 چیزوں کا کم از کم اس میں آپ کا اپنا اور اپنی مصروفیت، اسٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کر رہے ہیں وہاں اپنا انٹروڈکشن دے دیں جس سے آپ کی شخصیت کا اندازہ ہو سکے، تاکہ آپ کی ریلائبلٹی جو اس پہ وہاں اس سے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اپنے نام کے بعد وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اپنا انٹروڈکشن دینے کے بعد اس وقوعے کا لکھنا آپ شروع کرتے ہیں کہ بیسیکلی آج وقوعہ کیا تھا، ہوا کیا. اب اس میں پارٹیز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. جیسے میں نے عرض کی کہ سب سے پہلے آپ یہ پتہ کریں گے، اپنا انٹروڈکشن دیں گے، اپنے انٹروڈکشن کے بعد جو ملزمان ہیں ان کا انٹروڈکشن دیں گے. تو جیسے ہی ہم سٹارٹ لیں گے، یہ سٹارٹ لیتے ہوئے اپنے انٹروڈکشن کے بعد فوراً جو وٹنسز آپ کے ساتھ آپ کو نالج میں ہیں کہ کون سے وٹنسز تھے. سپوز آپ کو اطلاع آ گئی کہ کسی نے کسی کو کال کر کے دھمکیاں دی ہیں. اب دھمکیاں جب دی ہیں تو وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہ لکھیں گے آج درخواست گزار اتنے بجے، تقریباً اتنے بجے فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا. جائے وقوعہ کا لکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جائے وقوعہ کیا، کیونکہ جائے وقوعہ سے تھانے کی جورسڈکشن کا مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہم لکھیں گے وہ وقت کا آ جائے گا کہ اتنے بجے اتنے ٹائم پہ اس تاریخ کو. اس کے بعد آپ جائے وقوعہ پارٹیز کا انٹروڈکشن دیں گے، پارٹی میں کمپلیننٹ کا. اس کے بعد تیسری جو امپورٹنٹ بات ہوگی وہ جائے وقوعہ کا آپ لکھیں گے کہ میں فلاں جگہ موجود تھا. چوتھی بات جو اس میں امپورٹنٹ آئیں گی وہ وٹنسز کا نام آئے گا. جائے وقوعہ کا میں نے عرض کیا جو تیسرا انگریڈینٹ ہے اس کا آپ اس لیے مینشن کریں گے کہ اسی سے کوئی بھی پولیس اسٹیشن اپنی جورسڈکشن کو ڈٹرمن کرے گا اور اسی سے ہی ڈیفائن ہوگی جورسڈکشن، اور اس کے بعد پھر آگے معاملہ بڑھے گا. اس کے بعد پھر آپ چوتھی بات جو اس میں امپورٹنٹ بات آئے گی وہ آئے گی وٹنسز کے متعلق کہ آج اس وقت میں فلاں جگہ موجود تھا، میرے ساتھ فلاں فلاں بندے موجود تھے. وٹنسز کا لکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وٹنسز کا آپ جب مینشن نہیں کرتے تو پولیس اخراج رپورٹ بناتی ہے اور وہ وداؤٹ ریکارڈنگ ایویڈنس یا اس کے سٹیٹمنٹ لکھے کے بغیر وہ کہہ دیتی ہے کیونکہ اس میں وٹنسز کوئی نہیں تھے. تو جب آپ اس میں وٹنسز کا لکھتے ہیں تو آپ کے جو وقوعہ ہے اس پر تصدیق کی مہر لگ جاتی ہے جی کہ واقعی یہ وٹنسز یہاں پہ موجود تھے. وہ ایک ہوں دو ہوں، ان کا نام، ان کی بلدیت اور ان کے ایڈریسز کا مینشن کر دیں کہ میں ان کے ہمراہ فلاں جگہ موجود تھا. اس کے بعد آپ ایکیوز کی ڈیٹیل مکمل دیں گے. جو پانچواں انگریڈینٹ ہے اس میں آپ نے پولیس جو ملزمان ہیں جنہوں نے یہ وقوعہ کیا ان کے متعلق ڈیٹیل دیں گے کہ فلاں ولد فلاں، اور ان کا پتہ آپ لکھ دیں گے کہ انہوں نے یہ کیا. اس میں ایک بہت اہم بات یاد رکھیں کہ آپ اگر ایک سے زیادہ ملزمان کا مینشن کر رہے ہیں تو ہر ملزم کا رول لکھنا ضروری ہے، کیونکہ آگے جتنی بھی ان کو ان کی بیل سٹیج پہ یا کنوکشن سٹیج پہ جب ٹرائل ہوگا تو ٹرائل میں ہر ایک کا رول دیکھا جائے گا اور ہر ایک کو رول جو ایٹریبیوٹ کیا جائے گا اسی ایٹریبیوشن کے مطابق اس کی آگے فیٹ دیکھی جائے گی کہ کیا وہ اس کا رول جو ہے وہ، جیسے ایک اوفینس میں بہت سارے ہوتے ہیں، ایک اکرنس میں بہت سارے اوفینسز ہو جاتے ہیں، ان میں کچھ تھے بیلیبل اور کچھ تھے نان بیلیبل. تو اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ جو ایکیوزڈ اے ہے اس کا رول کیا ہے. تو جتنے بھی آپ مینشن کریں وہ تمام کے تمام لوگوں کو رول کے ساتھ مینشن کریں، اور رول آپ اس وقت لکھیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اوفینس کیا ہوتے ہیں، اور اوفینس آپ کو پی پی سی سے ہی پتہ چلے گا کہ پی پی سی یا دیگر جتنے بھی جہاں پہ اوفینس ڈیفائن کیا گیا وہاں آپ لکھیں گے. اب اس میں آپ اس کے رول کو مینشن کریں گے تو تبھی جا کے وہ اپنی لسٹ میں آپ کی ایف آئی آر میں اس کے اگینسٹ کوئی مضبوط بات آئے گی. ہمارے ہاں
جو ملزمان ہوتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ اکرنس میں 1 یا 2 یا 3 لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن ہم وائڈر نیٹ پھیلا کے ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی پیروی کون کون کرے گا، تو ان لوگوں کو بھی انوالو کر لیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو فالسلی جب امپلیکیٹ کیا جاتا ہے اس میں، تو اس میں الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک اے بی سی میں سے کسی کو جو وہاں پہ وقوع پہ شامل نہیں تھا، لیکن پارٹی کو پتہ تھا کہ اسی نے بیک کرنی ہے ساری کیس کی، انہوں نے ان کا مینشن کر دیا جی کہ فلاں بھی موجود تھا اور اس کا رول بھی ایٹریبیوٹ کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اس وقت اس ضلع سے ہی باہر تھا، کسی اور جگہ پہ اپنی ڈیوٹی پہ تھا، اور ایسا ریکارڈ آ جاتا ہے، اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ملک میں بھی موجود نہیں ہوتے، اور اس سے پھر جو ہوتا ہے وہ ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے جس کا فائدہ الٹیمیٹلی جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اکرنس ہوئی ہوتی ہے اور سچا واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس اکرنس میں جو لوگ انوالو نہیں ہوتے، جب ان کو شامل کر لیا جاتا ہے تو کسی ایک کی انوالومنٹ سے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ سب کو جاتا ہے، اور بعد میں کہا یہ جاتا ہے کہ عدالتیں ٹھیک کام نہیں کر رہی یا انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی۔ بیسیکلی اس کا آغاز ہی ہم لوگ اپنے جھوٹ سے کرتے ہیں، تو کوشش کریں جب بھی کوئی درخواست لکھیں تو اس میں سچ لکھیں، سچ کے قریب ترین جتنا ہوگا، جتنا سچ بولیں گے اتنی کنوکشن کے چانسز اس میں زیادہ ہوں گے، اور جتنے جھوٹ اس میں شامل ہوں گے اتنے ہی ایکویٹل کا چانس بنتا جائے گا اور سب کا اس کو فائدہ ہوگا۔ تو اس میں جو 5واں انگریڈینٹس تھا، وہ 5واں انگریڈینٹ ہے ایکیوز کی ڈیٹیل۔ اب اس میں ایک اور اسپیکٹ کھلتا ہے کہ سپوز 2 بندے ہیں، ایک کا نام آپ کو پتہ ہے یا دونوں کے نام نہیں پتہ، تو جب نام پتہ نہیں ہوں گے تو ان کا حلیہ، ان کی اسپیسیفیکیشن مکمل طور پہ لکھیں گے۔ اگر ان کی اسپیسیفیکیشن اپلیکیشن میں نہیں لکھیں گے، سپوز آپ ایک ایکیوزڈ کو نہیں جانتے تو آپ وہاں پہ لکھیں گے کہ ایک فلاں ملزم جس نے یہ رول کیا، اس کا قد تقریباً 5.5 فٹ اس کا قد تھا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس کا کلر آپ ڈیفائن کریں گے، اس کے بعد اس کی جو اسپیسیفیکیشن ہوگی، سپوز وہ کلین شیپ تھا یا کسی نے داڑھی رکھی تھی، کسی کی مونچھیں تھی، کسی نے اینکیں پہنی ہوئی تھی، یا کسی کا حلیہ کوئی الگ سے بات، جیسے کسی میں کوئی چلنے میں لنگڑا تھا، تو آپ اس کی اسپیسیفیکیشن مینشن ضرور کریں گے، اور یہی اسپیسیفیکیشن الٹیمیٹلی اس کی جب آئی ڈی پریڈ ہوگی، شناخت پریڈ ہوگی، تو اس میں یہی اسپیسیفیکیشن کام آئے گی، اور اسی اسپیسیفیکیشن سے اس کو پہچان کے اس کو انوالو کیا جائے گا۔ اب اس میں جتنے لوگ نامعلوم مینشن کر رہے ہیں آپ، تو کوشش کریں یہ لکھ کے آگے اس کے ایک جملہ لازمی لکھیں کہ میں ان کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، لیکن سامنے آنے پہ ان کی شناخت کر سکتا ہوں۔ تو یہ، اور جتنے لوگ مینشن کریں گے ہر ایک کو الگ رول سے، الگ اس کی شناخت سے، جس کا نام نہیں پتا اس کو آپ لازمی مینشن کریں گے۔ اس کے بعد جو چھٹا انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹیل آف انجریز، اگر کوئی انجریز کمٹ ہوئی ہیں یا نقصان، جیسے وہ سامان وہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں، وہ آئے انہوں نے کوئی سامان اٹھایا، تو آپ اس جو انجری، وہ انجری 2 طرح کی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، ایک اس کی فزیکل انجری ہے، اور ایک آرٹیکلز کو ہوتی ہے کہ وہ سامان اٹھا کے لے گئے، گاڑی کو ڈیمیج کیا، اور اسی طرح اگر انجریز ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ آئی، اب اس انجری کو ایٹریبیوٹ کرنا اس رول کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اب سپوز اسے کوئی انجری آ گئی کسی ایک ملزم کو، اس کے سر پہ راڈ لگا، دوسرے ملزم کو بازو پہ راڈ لگا، تیسرے ملزم کو چھری، تیسرا مضروب جو ہے اس کو چھری لگی۔ اب ان تینوں کا آپ نے الگ سے رول ڈیفائن کرنا ہے کہ اے نے بی کے سر پہ یہ وار کیا، تو اس کے سر پہ وار کرنے سے وہ زخمی ہوا۔ اب اسی طرح دوسرے کا چھری، جس پہ رول چھری کا ایٹریبیوٹ ہے، تو وہ بھی آپ باقاعدہ طور پہ مینشن کریں گے کہ اس نے وار اس پہ چھری کا کیا، اس کی فلاں جگہ پہ یہ انجری آئی۔ تو ہر ایک کو وہ آپ دیکھیں گے، جو آپ نے نقشہ مضروبی بنانا ہوتا ہے، ایک نقشہ مضروبی آپ کو پتہ ہے، وہ اس پہ ہم الگ سے بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کی ضربات ہوتی ہیں اور ان کو ڈٹرمن کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے، وہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس نے خود کرنا ہوتا ہے یہ ڈٹرمن کہ فلاں نے فلاں کے سر پہ یہ وار کیا، فلاں نے فلاں کی فلاں جگہ پہ وار کیا۔ اب ایف آئی آر میں یہ مینشن نہیں ہے، آپ بھول گئے ہیں کسی وجہ سے مینشن نہیں ہے، تو وہ بے شک میڈیکل اس کا پروو ہو جائے تو الٹیمیٹلی اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے گا، اور اس کا فائدہ صرف اور صرف ملزم کو ہی ہونا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو جس کے ذمہ جو رول ہے اس کو سب سے پہلے آپ اپنی جو ضربات کا مینشن کریں گے اس میں لکھیں گے۔
اس کے فوراً بعد جب پولیس آئے گی وہ دیکھے گی، پھر وہ ایک نقشہ جو مضروبی ہے وہ پولیس بنائے گی، وہ پولیس بھی اپنے میں لکھے گی. آپ کا اگر ایف آئی آر میں ہوگا تو پولیس کے اس بیان کو سپورٹ کرے گا، پولیس بھی لکھیں گی جی کہ میرے سامنے فلاں فلاں بندے لائے گئے، اب وہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس کو یہ انجری ہے، اس کے سر پہ زخم کا نشان پایا جاتا ہے، اس کے وکھی پہ نشان ضرب پایا جاتا ہے. اب وہ یہاں سے ڈٹرمن کریں گے تو یہ تیسری جگہ جا کے ڈاکٹر آئے گا، وہاں پہ پھر ڈاکٹر دیکھے گا. اب نہ تو آئی او نے وہ بیان کیا ہوا، نہ آپ نے اپنے بیان میں بیان کیا ہوا. اب آپ نے بھی نہیں لکھا، آئی او نے بھی نہیں لکھا، تو چاہے اس کو ضربات لگی بھی ہوں گی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہر ایک کی ضرب کا دیکھنا بہت ضروری ہے. اب ہم الگ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ ضربات کو کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے. اب سپوز انجریز ہوتی ہیں، جیسے کسی کو فائر لگتا ہے تو فائر کا انٹری اور ایگزٹ باؤنڈ ہوتا ہے. ہم اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم لوگ انٹری اور ایگزٹ کو الگ الگ سے انجریز لکھتے ہیں. اب وہ انجریز جب انٹری کو الگ سے لکھیں گے، ایگزٹ کو الگ سے لکھیں گی، میڈیکل میں آ جائے گی، میڈیکل اس کو ڈٹرمن کر دے گا کہ انجری نمبر 5 وہ انٹری باؤنڈ ہے، انجری نمبر 6 ایگزٹ باؤنڈ ہے. اب وہ انٹری اور ایگزٹ ایک ہی بندے کو ایٹریبیوٹ ہونا ہے، لیکن ہم لوگ کیونکہ وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کے نا اس میں انٹری ایک کو ذمہ ڈال دی، ایگزٹ دوسرے کے ذمہ ڈال دیا. اب جب انٹری اور ایگزٹ ڈالیں گے تو دونوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس میں جائے گا. تو یہ بڑی دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ہم جب وہ انجریز پہ آئیں گے تو انجریز پہ آ کے ہم اس کو الگ سے ڈسکس کر لیں گے. تو چھٹا پوائنٹ تھا کہ آپ نے انجریز کو ڈیفائن کرنا ہے، یہ کمپلسری ہے. اب اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیفینیشن آف offense کیا ہے. اب سپوز آپ نے کسی بھی، اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مین ملزم کون سا ہے. اب آپ نے سپوز مین ملزم کو للکارہ لگا دیا، کہ اس کے ذمہ آپ نے للکارہ لگا دیا. اب باقی جو ملزم جس نے مین رول پلے کیا، باقی کو اگر وہ کسی اور کو ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو نقصان ہوگا. تو مین جتنے ملزم ہوتے ہیں اب دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر ایک کا رول کیا ہے. تو آپ کو جب پتہ ہوگا کہ جس کے سر پہ چوٹ لگی تو اس پہ offense کیا بنے گا، تو اسی طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ جس نے پسٹل کنپٹی پہ رکھا تو وہ offense کیا بنے گا، جس نے کال کر کے دھمکی دی اس کا offense کیا بنے گا. اچھا جو زبردستی دروازہ توڑ کے اسلحے کے زور پہ گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ اس پہ کیا زور بنے گا. باقی لوگ باہر ہیں تو وہ 34 میں کیسے آئیں گے، وہ 147 148 میں 148 149 میں کیسے آئیں گے. تو یہ صرف جب پی پی سی سے ہم ڈیفینیشنز پڑھیں گے تو پتہ ہوگا. تو جو 7ویں کمپلسری پوائنٹ ہے وہ آپ کو اس جرم کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے. تو آپ اپلیکیشن لکھتے ہوئے اس جرم کو بھی ڈیفائن کر دیں کہ جی فلاں بندے نے فلاں وقت پہ مجھے یہ کال کی اور اس نے مجھے یہ دھمکی امیز یہ میسج کیے یا مجھے دھمکی امیز کالز کی. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ جی 25D کی ڈیفینیشن کیا ہے، ابناکشیس کال کی ڈیفینیشن کیا ہے، ابناکشیس کال کیسے کرنی ہے، اس میں ٹائمنگ کی کیا امپورٹنس ہے. اب اس کو پھر آپ لکھیں گے. اسی طرح تھریٹس کا آپ لکھیں گے. اگر سپوز آپ یہ لکھتے ہیں جی کہ وہ آیا اور اس نے سمپل تھریٹس کی ہے تو وہ 506 میں آ جائے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے 506 میں کس کو لانا ہے، 506(2) میں میں نے کس کو لانا ہے. یعنی جس نے ڈیڈلی آرم کے ساتھ وہ اس کے پاس موجود تھے اور پھر اس نے جب دھمکی دی، جان سے مارنے کی دھمکی دی، تب 506(2) بنے گا. تو اسی طرح آپ کو جب ڈیفینیشن کا پتہ ہوگا تب ہی جا کے اس offense کو بنائیں گے. تو جو بھی اپلیکیشن لکھ رہے ہوں تو ذہن میں ضرور کریں کہ جتنے لوگوں کو جو رول ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا بن رہا ہے، اس میں offense کیا بن رہا ہے. اب اس میں آپ وہ جب اپنی اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ فلاں ملزمان نے بام صلاح مشورہ ہو کر میرے گھر میں اسلحے کی نوک پر زبردستی داخل ہو کر فلاں کو مار پیٹ کی، ہمیں اللیگل کسٹڈی میں اللیگل ریسٹرین میں رکھا اور اس کے بعد فلاں کو اغوا کر کے لے گئے. اب آپ کو ڈیفینیشن کا پتہ ہوگا جس وقت، تو اس وقت ہی آپ اس فائل کو آپ کے ذہن میں پورا اسکیچ جو ہے اس ڈیفینیشن سے ہی موو کرے گا. اگر اس offense کی ڈیفینیشن کا ہی نہیں پتہ، سپوز 452 میں آپ لانا چاہ رہے ہوں ملزمان کو اور آپ کہتے ہیں جی وہ ہمارے گھر کے باہر آئے، گھر کے باہر سے ہی آگے فلاں فلاں ملزموں نے دھمکیاں دی اور دھمکیاں دے کے وہ واپس چلے گئے. اب کیونکہ آپ کو ڈیفینیشن کا پتہ ہی نہیں تھا کہ 452 میں زبردستی گھر کے اندر داخل ہونا لازم ہے،
ان کی اپنے گھر کی جو دروازہ ہے اس سے یا چاردیواری سے اندر آنا ان کا لازمی ہے. اب وہ جب اندر آئے گا تو تب اوفینس میڈ آؤٹ ہوگا، اور یہ آپ اسی وقت کر سکیں گے جب آپ کو اس کی ڈیفینیشن کا پتہ ہوگا. اس میں جو 8واں امپورٹنٹ ہے وہ ہے موٹیو. موٹیو جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر موٹیو مینشن نہ ہو تو اس سے جو ہے سزا میں فرق پڑ جاتا ہے. سم ٹائمز موٹیو کوئی نہیں لکھ پاتے جس کی وجہ سے یہ ایکویٹل تک جا سکتا ہے اور سزا کی ریڈکشن تک بھی یہ جا سکتا ہے. جیسے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر موٹیو پروو نہیں ہوا تو کیپٹل سینٹنس ممکن ہی نہیں ہوتی. تو موٹیو کا لکھنا یعنی کہ وجہ کیا تھی، وہ موٹیو ہی ہوگا جو بیسیکلی ڈٹرمن کرے گا ان کے اوفینس کو، اور ڈٹرمن کرے گا کہ یہ کیوں اکرنس ہوئی کیوں. اب اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ موٹیو لکھتے وقت کے وائکیریس لائبلٹی کیا ہے. یہ نہ ہم موٹیو لکھیں اور موٹیو لکھتے ہوئے ہم اب وائکیریس لائبلٹی کے ڈیفنس کی طرف انہیں دھکیل دیں اور وہ ڈیفنس لیں اور اسی ڈیفنس کا وہ فائدہ لے لیں. تو ہمارا جو 8واں انگریڈینٹ تھا وہ تھا موٹیو. اور اس کے بعد سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کا آتا ہے، جب آپ کمپلینٹ دیں گے، اپلیکیشن دیں گے، تو اس کے نیچے سگنیچرز کا ہونا ضروری ہے. اگر اس کے نیچے آپ نے اپنے سگنیچر نہیں کیے ہوئے، ٹھیک ہے، اس میں سگنیچر نہیں ہوئے تو وہ آپ کا جتنی آپ کی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ اس کی برتھ ختم ہو جائے گی. تو کمپلیننٹ کے سگنیچرز کا آخر میں ہونا ضروری ہے. یہ 8 چیزیں بیسیکلی کمپلسری تھیں ایف آئی آر کے ہونے کے حوالے سے. تو اس کو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی اس میں پارٹیز کا نام پتہ ہو، ڈیٹ اور ٹائم کا پتہ، اور ٹائم جو ہے اس کے متعلق امپورٹنس بتائیے کہ اس میں تقریباً ضرور لکھا کریں. پلیس آف اکرنس کا مینشن ہونا ضروری ہے. پلیس آف اکرنس جو ہے وہ اسی صورت میں آپ مینشن کر پائیں گے کہ اس کی جورسڈکشن کا ہوگا. وٹنسز جتنے بھی ہیں ان کا شامل ہونا، ان کی نام ولدیت کے ساتھ ان کا شامل ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد ایکیوزڈ کی مکمل ڈیٹیل، انجریز کی مکمل ڈیٹیل اس میں مینشن ہونا ضروری ہے. جو نامعلوم ہے ان کی جو آپ نے ڈیمارکیشن ان کا جتنا بھی حلیہ بتانا ہوتا ہے نامعلوم کا، اس میں انجریز کی ڈیٹیل آپ بتائیں گے، انجریز کس طرح ہوئی اور اکرنس وہ کس طرح ہوئی. جو ہمارا 7واں پوائنٹ تھا وہ تھا ڈیفینیشن آف offense کا، کہ آپ کو وہ پتہ ہو. 8واں تھا موٹیو اور 9واں تھا سگنیچر. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ایف آئی آر کے اندر انگریڈینٹ ہیں وہ 6-7 کے قریب وہ آپشنل ہیں. اب وہ نہ بھی ہوں تو وہ تھانہ کور کر لے گا یا بعد میں انویسٹیگیشن میں آ جائیں گے تو ان سے ایف آئی آر کو نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن یہ جو 9 چیزیں تقریباً بتائی ہیں، اگر یہ 9 چیزیں مینشن نہیں آپ کر پائیں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے ایف آئی آر میں ایکویٹل کے چانسز بنتے جائیں گے اور اس میں سزا کے چانسز کم ہوتے جائیں گے. تو کوشش کریں کہ جب بھی کوئی اپلیکیشن آپ کے سامنے اکرنس کا ذکر کیا جائے تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈھونڈیں. اب یہ ساری چیزیں آپ کو دوسری طرف، ایک تو آپ جب کمپلینٹ لکھنے والے ہوتے ہیں، آپ سائل کی طرف سے ہوتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتے ہیں. جب آپ ملزم کی طرف سے ہوتے ہیں تب بھی ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہوگا، تب بھی آپ اس ایف آئی آر کا آپریشن کر پائیں گے. آپ دیکھ پائیں گے کہ اس ایف آئی آر میں سے کیا کیا چیز مسنگ ہے. یہ چیزیں مسنگ ہوں گی تب ہی ہم کراس ایگزامینیشن میں جا کے یا بیل سٹیج پہ آرگیو کر پائیں گے کہ اس میں یہ کمپلسری انگریڈینٹ اس میں مسنگ ہے. جیسے ہی وہ مسنگ ہوتے جائیں گے، جتنے آپ کو نکلتے جائیں گے، ایف آئی آر اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا تو ایف آئی آر خود آپ سے بولے گی. جیسے ہی پیپر ایف آئی آر والا پیپر آپ کے سامنے پڑا ہوگا تو خود بولنا شروع کر دے گی کہ وہ خود آپ کو ڈیفنس بتائے گی. اسی میں سے یہ وہ 9 انگریڈینٹس ہیں جو اکیوز کی طرف سے ڈیفنس ہوتے ہیں. اس میں سے جتنے مسنگ ہوگی یا جتنے میں کمنگ ہوگی وہ سب اس کے ڈیفنس بنتے جائیں گے. تو اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو نوٹ کریں، ان کو بار بار لکھیں. بار بار لکھنے کے بعد ان میں سے اپنی فائنڈنگز نکالیں. اب کچھ ایف آئی آرز لے لیں اور ایف آئی آرز لے کے ان ساری میں سے یہ دیکھنا شروع کر دیں. اسی طرح اپنے ذہن میں وقوعہ بنائیں، اور وقوعہ بنائیں جیسے آپ ٹی وی میں کوئی خبر دیکھتے ہیں اور کسی طرح آپ اخبار میں کوئی خبر پڑھتے ہیں تو اس کو اپنے انداز سے لکھنا شروع کریں، پھر آپ کو فرق نظر آئے گا. بیسیکلی لائرز میں پریکٹس میں جو فرق ڈالتی ہیں وہ یہی چیزیں ہیں. ایک اچھا کرمنل پریکٹسنگ لائر جو ہے وہ انہی چیزوں سے بنتا ہے کہ انہی چیزوں میں ان کے فرق ہوتا ہے. باقی لوگوں کو شاید ان چیزوں کا پتہ ہونا نہیں ہوتا جس کا ان کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ بیسک ایلیمنٹس تھے 9 جن کا ذکر کرنا ضروری تھا. اس کے علاوہ اب ہم ڈسکس کریں گے، ایک سیکنڈ ایپیسوڈ کریں گے
جس میں ہم ایف آئی آر پڑھنے کا طریقہ، یہ تو ایف آئی آر لکھنے کا طریقہ آج ہم لوگوں نے ڈسکس کیا، ایف آئی آر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد کسی پھر اس میں ڈسکس کر لیں گے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور ایف آئی آر کو مرتب کرنے کی کوشش کریں، اور یہی چیزیں آپ میں ڈفرینس کریٹ کریں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔